والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کا ہمارے پر بڑا کرم ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اپنے آقا کا میلاد منانے کا موقع ملا ہے. اور میں یہ جو انجمن میلاد النبی رحیمیہ خان، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا اور ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور یہ جو 12 روز چلاتے ہیں ماشاء اللہ 61واں سال ہے، اور یہ 12 روز ہر سال اس ماہ مبارک میں یہ محافل کا سلسلہ چلتا ہے. اور ویسے تو آج میرے بڑے بھائی صاحبزادہ سید جاوید سعید کاظمی دامن برکاتہ عالیہ، انہوں نے یہاں حاضری دینی تھی اور ان کا خطاب تھا، لیکن آپ جانتے ہیں فوج میں ان کی ملازمت ہے اور اس انداز سے وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی والدہ محترمہ، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. آپ سب سے دعا کی بھی اپیل ہے. ابھی ان کا آئندہ ماہ بڑا ایک میجر آپریشن ہے دل کا، تو آپ سب دعا کیجیے گا ان کے حق میں. تو گویا یوں کہیے کہ یہ خوش قسمتی میرے حصے میں آ گئی. سبحان اللہ. میرے حصے میں آ گئی. سبحان اللہ. بھائیوں، دوستو، اس مبارک مہینے میں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر دوسرے گھر میں لازماً میلاد منایا جاتا ہے. اور اگر کسی گھر میں میلاد نہ بھی منایا جائے تو کوئی نہ کوئی نیاز کا سلسلہ، نظر کا سلسلہ، یا کوئی نہ کوئی چراغا لائٹنگ، کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا ہے. کسی نہ کسی انداز سے ہر شخص خوشی مناتا ہے. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جہاں پر عاشقان مصطفیٰ اس انداز سے یہ جشن مناتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں تو جو اعتراضات لے کر سامنے آ جاتے ہیں. اور جی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ ساری رات محافل میں بیٹھتے ہیں اور یہ جناب یہ لائٹنگ کے اور چراغے کے، یہ لنگر کے، نظر نیاز کے اور یہ جو دیگر سارا اہتمام ہوتا ہے، اس میں اتنی رقم خرچ کرتے ہیں، تو کتنا بہتر ہوتا کہ یہ رقم جمع کر لی جاتی اور یہ جمع کر کے کسی غریب پر لگا دی جاتی یا خدمت خلق پہ صرف کر دی جاتی. اور یہ جو ساری رات محافل میں بیٹھے ہیں، کتنا بہتر ہوتا کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے، رب سے لو لگاتے، نمازیں پڑھتے، نوافل ادا کرتے. تو یہ ساری رات یہ محفل میں بیٹھنا، یہ لائٹنگ کرنا، چراغا کرنا، یہ نظر نیاز کا لنگر کا سلسلہ کرنا، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بھائیوں، وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ حضور کا میلاد تو رب نے بھی منایا. اگر ہم نے یہ تھوڑی بہت لائٹنگ کر لیا، چراغا کر لیا، اگر ہم نے یہ چھوٹا موٹا کوئی لنگر کا انتظام کر لیا، کوئی نیاز تقسیم کر دی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا رب نے وہ آسمان پر وہ ستاروں سے چراغا نہیں فرمایا؟ اور کیا وہ بیٹوں کی نیاز تقسیم نہیں فرمائی تھی؟ تو دوستو، فرق تو صرف اتنا ہے
کہ ہم کرتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق کرتے ہیں، اس نے کیا تو اپنی شان کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ دیکھیے دوستو، ہم کلمہ گو ہیں، حضور کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، سب مسلمان ہیں۔ میلاد منانے کی برکتوں سے تو وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منکر ہیں، وہ تک محروم نہیں رہتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ حدیث تو بخاری شریف میں بھی نقل کی گئی ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہے، ابو لہب کو دیکھتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر تو کون کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس سے بڑھ کر حضور کا اور اسلام کا دشمن اور کون ہوگا؟ تو اس سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ، یہ ساری عمر تو تم نے حضور کی دشمنی میں گزار دی، ساری عمر نہ جانے کتنی تکلیف حضور کو پہنچائی اور ان کے اصحاب کو پہنچائی، ساری عمر اسلام کی دشمنی کرتے رہے، اب ذرا بتاؤ کس حال میں ہو؟ تو بتاتا ہے عذاب تو سخت ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب مجھے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خبر ملی تھی تو ظاہر ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی میرا جو بھائی ہے اس کا اب نام زندہ رہے گا، اس کی نسل آگے چلے گی۔ تو جب یہ خبر مجھے ملی تو جو کنیز خبر لے کر آئی تھی، 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک انداز سے اس نے میلاد ہی منایا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور کی ولادت کی خوشی منانا، یہی میلاد ہے نا۔ تو بتاتا ہے کہ اب ہر پیر کے روز میرے عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے، اور وہ جو 2 انگلیاں وہ جن سے میں نے اشارہ کیا تھا، ان سے دودھ اور شہد بھی بہا کر۔ تو حضرات محترم، اگر حضور کا میلاد منانے کی برکتوں میں سے ابو لہب جیسے انسان کو بھی حصہ مل سکتا ہے، تو ذرا سوچئے جو ہم حضور کا میلاد منائیں گے تو اس کی کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں ہماری شامل ہیں۔ دیکھیے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سب حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ان کی غلامی پر ناز بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو یوں کہیے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دل یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر ہو۔ جو بھی بات شروع ہوتی ہے وہ گھوم گھما کر وہ وہیں پر ختم ہوتی ہے، بس اسی کا ذکر ہوتا رہے، اسی کی بات چلتی رہے، اسی کے نام کی محفل سجی رہے۔ تو دوستو، یہ جو ہم ہر سال حضور کے نام کی محافل سجاتے ہیں، یہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ صرف ربیع الاول کے مہینے کی بات نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، جو بھی سننی ہے، گھر میں کسی قسم کی خوشی ہو، بھئی کسی کے ہاں شادی ہو جائے، کوئی اولاد ہو جائے، کسی کے بچے کی کوئی ملازمت لگ جائے، کوئی ایڈمیشن ہو جائے، جو بھی خوشی ہو، حضور کا میلاد لازمی مناتے ہیں۔ کیونکہ جب تک حضور کا میلاد نہ منا لیں، جب تک حضور کے نام کی محفل نہ سجا لیں، جب تک حضور کا نام نہ لیں، تب تک ہر خوشی ادھوری رہ جاتی۔ تو یہ جو محافل سجاتے ہیں، یہ اسی محبت کی دلیل ہے، یہ اسی محبت کی علامت اور نشانی ہے کہ جب تک حضور کا ذکر نہ ہو، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ ایک محبت کی اور نشانی وہ یہ بھی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو رقیب گوارا نہیں ہے، غیر گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن عرض کروں گا کہ یہ تو مجازی عشق کی بات ہے، یہ تو ادنا عشق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اسکول کالج میں ہمیں بتایا جاتا تھا عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق۔ تو دیکھیے، ان میں فرق اصل میں ہے ہی رقیب کے تصور کا۔ سبحان اللہ۔ جو عشق مجازی ہے اس میں رقیب کا تصور ہے۔ ہم چاہتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ جو ہمارا محبوب ہے، اس کی ہر ادا، اس کی محبت، اس کی توجہ کا مرکز ہم ہی بنے رہے، وہ صرف ہماری طرف دیکھے، کسی اور طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اسے صرف ہمارے ہی خیال چلے۔ تو حضرات محترم،
جو عشق مجازی ہے اس میں ہمیں غیر گوارا نہیں، غیر قبول نہیں. جس سے محبت کرتے ہیں جو محبوب ہے اس کی تمام تر محبت، تمام تر ادائیں، تمام تر توجہ اس کا مرکز ہمیں ہونا چاہیے. لیکن جو عشق حقیقی ہے اس میں رقیب کا کوئی تصور موجود نہیں، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے جب وہ کسی کو محبوب بنائے تو ہم اس کی بھی محبت، اس سے بھی محبت. جو محبوب ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرے تو اس کی بھی غلامی کرتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ وہ جو میرے اقربا ہیں، وہ جو میرے انتہائی قریب ہیں، وہ جو میرے پیارے ہیں، وہ جو میرے دوست ہیں، وہ جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے مودت کرو. اب ذرا یہ بتائیے کہ یہاں کس خدمت کی بات ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے حضور نے جو رب کے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے، جو دین کی ساری عمر خدمت کی ہے. اب دیکھیے حضور کا یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. اب اگر ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، کسی کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، اور اگر وہ بدلے میں ہم سے کچھ مانگ لے، کوئی بھلائی مانگ لے، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں. یہ تو قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے نا، احسان کا بدلہ تو احسان سے ہے. تو حضور کا ہمارے اوپر اتنا عظیم احسان ہے، اگر بدلے میں کچھ اجر مانگ بھی لیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر احسان کیا جائے، کسی کے اوپر مہربانی کی جائے اور اس کے بدلے میں کوئی اجر نہ مانگا جائے، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. اس میں تو بڑائی کا پہلو ہے، اس میں تو عظمت کا پہلو ہے. اور جو دیگر انبیاء ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کلام فرمایا، لیکن کسی نے اپنی امت سے اجر تو نہ مانگا. سب نے یہی فرمایا اجر جو ہے اللہ کی طرف ہے. تو حضور جو سب کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ اپنی امت سے اجر مانگتے ہیں. اور اجر بھی کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہ مانگتے ہیں میرے پیاروں کی مودت کرو، ان سے محبت کرو. تو بظاہر تو یہ اقربا پر بری لگتی ہے کہ دیکھو اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نواز رہے ہیں. پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو میرے پیارے ہیں، میرے دوست ہیں، وہ جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو. ویسے اگر حضور نے یہ خود فرمایا ہوتا تو نہ جانے کتنی بحث ہوتی. تو یاد رکھیے خود نہیں فرمایا، رب کے حکم پہ فرمایا. اچھا بات کو ذرا اس طرح سمجھتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھار کچھ لیا جاتا ہے کچھ دینے کے لیے، اور کبھی کبھار دیا جاتا ہے کچھ لینے کے لیے. سبحان اللہ. بھئی مثال کے طور پر اگر وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان صاحب، وہ ایک دن اپنے وہ سٹاف آفیسر کو کہتے ہیں بھائی وہ ہمارا فلانا کارکن ہے، ورکر ہے، وہ بڑا جیالہ ہے، وہ بڑا عاشق ہے، دیوانہ ہے، چلو آج اس کو ذرا فون پہ بتا دو شام کی چائے اس کے پاس پیئیں گے. اب آپ یہ بتائیے وہ جو شخص اس کو پتا چلے گا کہ وزیر اعظم پاکستان میرے گھر آ رہا ہے، کیا وہ ناراض ہو جائے گا؟ کیا غصہ ہے؟ نہیں، وہ تو خوش ہوگا. وہ یہ تو نہیں کہے گا یار عجیب آدمی ہے، وزیر اعظم بن گیا، اتنا پیسہ نہیں کہ ڈھابے سے چائے پی لے. ایک چائے پینے میرے پاس آ رہا ہے، اور جناب اکیلا بھی نہیں آئے گا، وہ 200 گاڑیاں لے کے آئے گا پروٹوکول کی، ان کو چائے کون پلائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ تو اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں رہے. وہ تو پوری اپنی برادری میں، پورے وہ اپنی بستی میں، علاقے میں اعلان کرتا پھرے گا جناب وزیر اعظم پاکستان میرے گھر آ رہی. اس کی آئندہ نسلیں وہ بھی فخر کریں گی، وہ بھی یاد کریں گی کہ کسی دور میں، کسی زمانے میں وزیر اعظم ہمارے گھر آیا تھا. اب حضرات محترم بظاہر تو وزیر اعظم کچھ لینے آ رہا ہے، وہ چائے پینے آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ دے کر جا رہا ہے. اس کو عزت دے کے جا رہا ہے، معاشرے میں ایک مقام دے کے جا رہا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیجئے. بھئی ہمارے ہاں ہمارے کوئی استاد آتے ہیں، مرشد آتے ہیں، پیر آتے ہیں، ہم ان کی کچھ خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بھئی کسی بھی انداز سے کوئی نذرانہ پیش کر دیتا ہے، کوئی چائے سامنے رکھے گا، کھانا، کوئی پھل، شربت، پانی، کچھ خدمت کرتے ہیں. تو بظاہر تو ہم کچھ دے رہے ہیں،
لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ کامل مرشد ہیں اور یہ اللہ کے یہ کامل ولی ہیں. جب ہم ان کی خدمت کریں گے، یہ قبول فرمائیں گے تو ان کی توجہ ہوگی. جب ان کی توجہ ہوگی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارے لیے دعا مانگیں گے. جب دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہوگا، بگڑی بن جائے گی. تو حضرات محترم، بظاہر تو ہم کچھ دیتے ہیں، حقیقت میں کچھ لینے کے لیے. تو بظاہر تو حضور ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، حضور ہم سے کچھ لے رہے ہیں، حقیقت میں کچھ دے رہے ہیں. اچھا، اب علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیا جسارت کروں، لیکن ایسے ہی علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ محبت کے معنی ویسے تو لغت میں دیکھیں تو محبت کے ہیں، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ چلیے یوں کہہ لیجئے کہ محبت کے یہ اگلی منزل ہے، اگلا درجہ ہے. یہ ایک ایسی نسبت کا نام ہے، یہ ایسے رشتے کا نام ہے جس میں لازم ملزوم کا رشتہ ہے، کہ جس کے بغیر بقا نہ ہو، جس کے بغیر چارہ نہ ہو، جس کے بغیر گزارا نہ ہو. ایسی نسبت کو، ایسے رشتے کو مودت کہا جاتا ہے. بھئی مثال کے طور پر مچھلی کو پانی سے مودت ہے. بتائیے مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. اس کے بغیر گزارا ہے؟ اس کے بغیر بقا ہے؟ نہیں. تو مچھلی کو پانی سے مودت ہے. تو گویا حضور ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب تک ہم ان کے پیاروں سے، جب تک ان کے اصحاب سے، جب تک ان کے اہل بیت سے ہم مودت نہیں کرتے، جب تک ان کا دامن نہیں تھام لیتے، جب تک ان سے لازم ملزوم کا رشتہ نہیں جوڑ لیتے، تب تک ایمان کی بقا اور سلامتی ممکن ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. ذات محترم، اسی دوران یہ ہمارے دادا حضور کی نشانی ہے، یہ ماہنامہ سعید عید میلاد النبی نمبر، ہدیہ صرف 80 روپے ہے اس کا. یہ ضرور حاصل کیجئے اور یہ خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے. دیکھیے تقاریر جو ہیں یہ ہم سنتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، باتیں بھول جاتی ہیں. تو تحریر کی صورت میں یہ آپ کے گھر میں ہو تو یقیناً یہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے گی. حضرات محترم، جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی اس کے حوالے سے دو باتیں کر کے اجازت ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو میری غلامی کرو. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا. اب مولا یہ عجیب معاملہ ہے. بھئی دیکھیے، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کا اب کیا تقاضا ہوتا ہے، وہ محب کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا، جس سے محبت کی ہے وہ بھی ہم سے محبت کرے، ہم محب سے محبوب بن جائیں. اب مولا محبت تو تجھ سے کی ہے، محبوب بھی تیرا بننا چاہتے ہیں، اور تو اپنے حبیب کا در دکھاتا ہے. بھئی محبت تجھ سے کی ہے نا، بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ تیری محبت چاہتے ہیں، تو اپنے پاس بلانا، اپنے در پہ بلا، اپنی غلامی، اپنی اتباع کا حکم دے. محبت تجھ سے کی ہے، تو نبی کے در پہ بھیج دیتا. حضرات محترم، اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پہلے بھی کبھی یہ مثال پیش کی ہو. مثنوی شریف میں مولانا روم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ مثنوی کا ایک انداز ہے، کہانیوں کی صورت میں وہ واقعات بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہرا ہے، اسے سنائی نہیں دیتا. بہرا ہے، سنائی تو نہیں دیتا. اب وہ جو بہرا شخص ہے کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، کسی کا دوست بننا چاہتا ہے. اب وہ جو اس کا دوست ہے وہ اس سے تنگ ہے، وہ دور دور بھاگتا ہے.
ظاہر ہے جو دوستی تو اس سے کی جاتی ہے نا جس سے کوئی کلام ہو سکے، جس سے بات چیت گفتگو ہوگی. اب جو شخص سن ہی نہیں سکتا اس سے کیا بات ہوگی، کیا دوستی ہوگی؟ اب اس کا دوست اس سے تنگ ہے، دور دور بھاگتا ہے، یار سنائی اس کو کچھ دیتا نہیں، اور بولتا بھی اتنا اونچا ہے اپنے سر میں درد ہو جاتا ہے. لیکن جو بہرا ہے وہ تو اسے محبت کرتا ہے، وہ تو پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. اب اتفاق یوں ہوتا ہے کہ وہ جو بہرے کا دوست ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہوتا ہے تو بہرا سوچتا ہے اب جا کر اس کی عیادت کرنی چاہیے، مزاج پرسی کرنی چاہیے. ایک تو ویسے بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھیے اگر آپ بیمار ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ کا کوئی پیارا آ جائے، کوئی دوست آ جائے، یار آ جائے تو اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، بلکہ کچھ دیر کے لیے آپ اپنی تکلیف بھی بھول جاتے ہیں. اب نیت تو اس کی اچھی ہے، بھائی دوست کو منانا چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے بہرا کرے تو کیا کرے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ خود ہی سوچ کر اپنی عقل سے ایک مکالمہ تیار کر لیتا ہے، سوال و جواب خود ہی تیار کر لیتا ہے. بھئی یہ بات کروں گا تو یہ جواب مل جائے گا. اب نیت بھلے اچھی ہے، اب وہ مشورہ کسی سے نہیں کرتا، وہ ہاتھ کسی کا نہیں پکڑتا، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے مرشد کسی کو نہیں بنایا، اس سے پیر کسی کو نہیں بنایا، خود عقل سے فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. اب سوچتا ہے جاؤں گا تو جاتے ہی سلام کروں گا تو جواب ملے گا. پھر پوچھوں گا ہاں بھائی بتاؤ طبیعت کیسی ہے، تو اس سے کیا جواب دینا ہے، یہی بولے گا طبیعت اچھی ہے الحمدللہ. پھر پوچھوں گا بھائی یہ بتاؤ دوا کون سی لیتے ہو، تو کیا جواب دینا ہے، کسی بھلی دوا کا نام لے گا. پھر پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کس ڈاکٹر کو، کس طبیب کو دکھاتے ہو، تو اسے کسی طبیب ڈاکٹر کا نام لے لے گا. اب جناب تیاری کر کے پہنچ جاتے ہیں، وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، گھر والے بتاتے ہیں بہرا دوست آیا ہے تمہارا. اب وہ بیچارہ پہلے بیمار ہے، پہلے تکلیف میں ہے. اب جب اسے پتا چلتا ہے بہرا آیا ہے اور موڈ خراب ہو جاتا ہے، یار کمال ہے یار، پہلے تکلیف میں اوپر سے نئی مصیبت آن پڑی سکتی، چلو آ ہی گیا ہے بلا لو اسے. اب وہ بہرے میں آتے ہیں بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا موڈ اور خراب ہو جاتا ہے، یار پہلے طبیعت خراب ہے، لاؤڈ اسپیکر بجا رہا ہے سر پہ. ہاں بھائی یہ بتاؤ کیسی طبیعت ہے. وہ کہیں چڑا بیٹھا ہے، الجھ کے بول پڑتا ہے میں مر رہا ہوں. بہرے کو تو سنائی نہیں دیتا، کہتا ہے الحمدللہ، بڑی خوشی کی جان. وہ کہتا ہے یار تو عجیب آدمی ہے، میں مر رہا ہوں، تو کہتا ہے الحمدللہ. بھائی تو میرا دوست ہے، میرا دشمن ہے. اب بہرے کو تو سنائی نہیں دیتا، اب اسی طرح لگے ہوئے ہیں. ہاں بھائی یہ بتاؤ دوا کون سی لیتے ہو، کہتا ہے میں زہر کھا رہا ہوں. بہت اچھے، بس ناغا مت کریو، باقی سب سیٹ ہو جائے گا. یار تو عجیب آدمی ہے، میں کہتا ہوں مر رہا ہوں، تو کہتا ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں زہر کھا رہا ہوں، تو کہتا ہے ناغا مت کریو. اب بہرا اگلا سوال کرتا ہے تیاری کے مطابق، ہاں بھائی یہ بتاؤ کس ڈاکٹر کو، کس طبیب کو دکھا رہے ہو. کہتا ہے میں ملک الموت کو دکھا رہا ہوں. ہاں بھائی اس کی تو بڑی شہرت سنی، بس ادھر ادھر مت ہوئیے، اس کے پاس جاتے رہو انشاءاللہ. سب یار دوست بھی پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، ایک ہی دفعہ کام ختم ہو جائے. اس کے بعد اس کا جو حشر ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہوگا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بہرا تھا اس کی نیت اچھی تھی یا اچھی تھی؟ نیت تو اچھی تھی، دوست کو خوش کرنے چلا تھا. کیا کر سکا؟ نہیں کر سکا، بلکہ الٹا ناراض کر کے واپس آ گیا. تو بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ نیت بھلے اچھی ہو، نیت بھلے راضی کرنے کی ہو، خوش کرنے کی ہو، لیکن اگر صرف خود اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں گے، اگر کسی سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، اگر کسی کا دامن نہ تھامیں گے، اگر کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہوگا، اگر کسی کو مرشد نہیں بنائیں گے، اگر کسی کو پیر نہ بنائیں گے، تو بندے کو تو منا نہیں سکتے، رب کو کیا منائیں گے؟ تو اگر رب کو منانا ہے تو پہلے مصطفیٰ کا دامن تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، حضور صاحبزادہ سید احمد سعید کاظمی. حضور ایک بس وقت بھی کافی ہوا چلا، 11 بجے آپ ختم کرتے ہیں نا. ایک آخری ایک آدھ بات کر کے اجازت لیتے ہیں.
حضور صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے اور پچھلی امتوں کے واقعات وہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ حضور بتاتے ہیں کہ پچھلی کسی امت میں ایک شخص تھا جو کہ 99 قتل کیے بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے جس نے 99 قتل کیے وہ کیسا ظالم ہوگا، جابر ہوگا، وہ غصے کا بھی بڑا تیز ہوگا، اس کا ٹیمپر بھی بڑا لوز ہوگا، اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی یقیناً ہوگا، اور یہ قتل و غارت گری کو اس نے اپنا شیوا، اپنی ہابی بنایا ہوا۔ اب 99 قتل کیے بیٹھا ہے، خیال آتا ہے اب تو بڑھاپا آ گیا، تو چلو کوئی بخشش کا سامان کریں، کوئی توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی رستہ تلاش کرتے ہیں۔ اپنی بستی کے ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے اور جا کر تمام وہ حال بیان کرتا ہے، جی میں نے زندگی میں یہ گناہ کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، تو اب مجھے اس کا کوئی حل بتائیے، بخشش کیسے ہوگی، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اب جب وہ عالم دین سنتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں 99 قتل کیے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تیش میں آ جاتے ہیں، وہ غصے سے آگ بگولو آ جاتے ہیں، یار تو عجیب بات، یہ 99 قتل کیے بیٹھا ہے، کیا تم جانتے بھی ہو کہ ایک انسانی جان لینا، ایک انسان کا قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم 99 قتل کیے بیٹھے ہو اور باتیں کرتے ہو بخشش کی۔ ارے تمہیں تو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے، اور جتنا بھی بدتر عذاب اس میں تمہیں مبتلا کیا جائے یقیناً تم اس کے حقدار ہوگے۔ اب جناب وہ عالم دین وہ غصے میں تیش میں اس طرح باتیں کیے جا رہے ہیں، اس کا بھی پارا چڑھتا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو 99 کیے بیٹھا ہوں، سینچری پوری کر لیتے ہیں۔ وہ جناب وہ تلوار میان سے کھینچتا ہے، وہ عالم دین ان کا بھی سر قلم کر دیتا ہے۔ اب جب ہوش میں آتا ہے تو سوچتا ہے میں تو 99 قتل کرنے کے بعد کوئی توبہ کی قبولیت، کوئی بخشش کے لیے کوئی رستہ تلاش کر رہا تھا، یہ ایک قتل اور وہ بھی عالم دین کا کیے بیٹھا ہوں۔ اب دیوانہ وار مارا پھر رہا ہے، لوگوں سے روک کے پوچھ رہا ہے، ہاں بھئی یہ بتاؤ اب 100 قتل ہو گئے، بخشش کیسے ہوگی، یہ توبہ کیسے قبول ہوگی، اللہ کی رحمت میں سے حصہ دار کیسے بن سکتا ہوں؟ اب لوگ اس سے اور ڈر رہے ہیں، بھائی جو ایک عالم دین کے ساتھ یہ حشر کر سکتا ہے، ہم نے کوئی بات کر دی، کوئی اونچی نیچی بات اس کو پسند نہ آئی، اس کا پارا پھر چڑھ گیا، یہ ہمارا بھی سر قلم کر دے گا۔ اب سب جناب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو، وہ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اللہ والوں کی بستی، ادھر اللہ والی بستی ہیں، وہاں اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اس بستی میں چلے جاؤ تو یقیناً اللہ کا کوئی پیارا، اللہ کا کوئی ولی وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بخشش کا رستہ بنا ہی دے گا، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا۔ اب وہ صاحب اپنی بستی سے روانہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی بستی کی طرف، رستے میں حضرت اسرائیل تشریف لے آتے ہیں۔ اب جناب موت کا وقت آ جاتا ہے، اب وہاں پر پہلے تو مہلت مانگتا ہے کہ دیکھیے موت سے تو مجھے نہیں ڈر لگتا، موت کو تو بڑے قریب سے دیکھا ہے، 100 قتل تو خود کیے بیٹھا ہوں، لیکن بس اتنی مہلت دے دیجئے کہ اللہ والوں کی بستی تک پہنچ جاؤں، وہاں پہ اپنے لیے کوئی بخشش کا سامان کر لوں گا۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے بھائی یوں تو سسٹم نہیں چلتا، جتنی مہلت ملنی تھی مل گئی، اب وقت آ گیا، اب تو جانا پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے اس کے ذہن سے یہ خیال بھی گزرا ہو کہ یہاں بھی کچھ شرارت کرنے کی کوشش کروں، لیکن اتنی سمجھ اسے بھی تھی کہ اب اسرائیل کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ممکن، تو مان گیا کہ چلیے پھر چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب جاتے جاتے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا سینہ، اپنی چھاتی وہ اللہ والوں کی بستی کی وہ سمت میں اس طرف وہ آگے کو بڑھاتا ہے، اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب روح قبض ہو جاتی ہے، ایک طرف عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، دوسری طرف رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب عذاب کے فرشتے کو تو کیس بڑا سیدھا سادہ ہے، یہ شخص 100 قتل کیے بیٹھا ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو، ہم بندوبست کریں گے جو کرنا ہے۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں بھلے 100 قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں، نکلا تو اللہ کی رحمت کی تلاش میں تھا، اس کو ہمارے حوالے کرو، یہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اب جناب وہ وہاں پہ یہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، یہ بحث چھڑ جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا، اب فیصلہ رب کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ اب کیس اس عدالت میں لیا جاتا ہے، اب رب ادھر حکم فرماتا ہے اور یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ دیکھیے یہ
اپنی بستی سے چلا اللہ والوں کی بستی کی طرف، رستے میں موت واقع ہو گئی۔ اب فیصلہ یہ سنایا جاتا ہے کہ اس کا فاصلہ ناپا جائے گا، اور اگر اس کا فاصلہ اس کی اپنی بستی سے جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے وہاں کا اگر فاصلہ اپنی بستی کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی اللہ والوں کی بستی سے دور ہے، تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ اور اگر اس کا فاصلہ وہ اللہ والوں کی بستی سے زیادہ نزدیک ہے، زیادہ قریب ہے، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو اس کے اور اس کی اپنی بستی کے درمیان تھا، اس کو حکم دیتا ہے کہ تو پھیل، تاکہ اپنی بستی سے فاصلہ اس کا بڑھ جائے۔ اور زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو اس کے اور اللہ والوں کی بستی کے درمیان ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ تو سکڑ جا، تاکہ ادھر سے فاصلہ کم ہو جائے۔ اب جب وہ فاصلہ ناپا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ والوں کی بستی کے نزدیک تھا، اور کتنے فرق سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ جو اس نے روح قبض ہونے سے پہلے اپنا سینہ وہ چھاتی آگے کو بڑھائی تھی، وہ کتنا ہوگا؟ 1 انچ ہوگا، 1.5 انچ ہوگا، آدھا انچ ہوگا، ٹھیک، فٹ ہوگا، کتنا ہوگا؟ تو اس نے وہ جو سینہ آگے بڑھایا تھا، وہ جو آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، صرف اس فرق سے وہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ نزدیک پایا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، با فضان حضور غزالی زمان۔ حضرات محترم یہ بتائیے کہ رب جو بھی فیصلہ فرمائے اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اچھا، یہ تو کام ہم لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں کہ اعتراض کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم جو فرشتے ہیں وہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ وہ جس کو چاہے بخش دے، اسے تو کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو اگر رب نے رحمت کی فرمانی تھی نا تو رحمت فرما دیتا، اس کی بخشش فرما دیتا، بخش دیتا۔ تو یہ تمام اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک طرف زمین کو پھیل جانے کی، ایک طرف سکڑ جانے کی حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ اللہ والوں کی بستی سے یہ فاصلہ ناپنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی رحمت ہی فرمانی تھی نا تو فرما دیتا، کسی نے اعتراض تو نہیں کرنا۔ تو گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 قتل بھی کیے بیٹھا اور اگر وہ اللہ کی رحمت کا خواہاں ہو اور اس کے حصول کے لیے وہ اللہ والوں کی طرف، اللہ کے پیاروں کی طرف، اللہ کے ولیوں کی طرف وہ اگر وہ اس سمت چلتا ہے اور بڑھتا ہے، اور صرف اگر چھاتی بھر بھی تو ان کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کو رحمت فرما دیتا ہے۔ ایک نصیحت آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات کی ہوگی، کوئی بات نہیں ہے، ایک بار دہرا بھی دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ میرے مرشد بھی بات کرتے ہیں، میں نے بھی آپ سے کئی بار کی ہوگی کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو کرائسس ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے، مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کرپشن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سکون ہے، ہمارا جو چین ہے، وہ ہم سے وہ چھن گیا، اور یہ سکون چین اس کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں، لیکن کہیں سے یہ ہمیں نہیں ملتا۔ ایک بابا جی رستے میں کھڑے کچھ تلاش کر رہے تھے، 5-7 نوجوان گزرے، دیکھا بابا جی پریشان ہیں، پوچھا بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟
तो बाबा जी ने कहा बेटा सुई गिरी थी, सुई ढूंढ रहा हूँ। तो उन नौजवानों ने सोचा बाप दादा की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, चलो इनकी मदद करनी चाहिए, 2 मिनट में ढूंढ निकालेंगे, 5-7 लोग हैं। अब जनाब वो 2 मिनट से 1 घंटा हो गया, सुई ना मिली। अब बेचारे हाँफते कांपते पहुंचे, बाबा जी ये बताओ सुई गिरी कहाँ थी, हम तो ढूंढते थक गए। तो बाबा जी ने कहा बेटा सुई तो घर के अंदर गिरी थी। यार बाबा जी मजाक करते हो भाई, हमें बेवकूफ बना रहे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो, भलाई मंजिल खाली है, मसला क्या है भाई? सुई गिरी है घर के अंदर, हमारी ड्यूटी लगाई हुई है घर के बाहर। तो बाबा जी मासूमियत से कहते हैं कि बेटा क्या करता, दिखाई देता नहीं मुझे, नजर कमजोर है मेरी, वो घर में अंधेरा था, लोड शेडिंग थी, मैंने सोचा घर में तो मिलेगी नहीं, चलो बाहर चल के किस्मत आजमाई कर लेते हैं, क्या मालूम किसी की सुई गिरी हो मुझे मिल जाए। तो देखिए भाइयों, जो चीज अंदर की है वो अंदर ही मिलेगी, बाहर तो नहीं मिलेगी। और अंदर भी कब मिलेगी? अंदर भी तब मिलेगी जब अंदर रोशनी होगी, उजाला होगा। अगर तारीकी हुई, अंधेरा हुआ, तो अंदर भी नहीं मिलेगी। अब बताइए ये जो सुकून है, ये जो चैन है, ये अंदर की चीज है या बाहर की चीज है? भाई चीज तो अंदर की है, ढूंढते बाहर हो। कभी ओहदा इख्तियार में ढूंढते हैं, कभी मालो दौलत में ढूंढते हैं, शान शौकत में ढूंढते हैं। भाइयों अंदर की चीज है, अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। और अंदर भी कब मिलेगी? जब अंदर रोशनी होगी, जब अंदर उजाला होगा। अब ये रोशनी कैसे की जाए, उजाला कैसे किया जाए? मैं तो आलिम फाजिल नहीं हूँ, बुजुर्गों ने तो यही बताया है कि इश्क मुस्तफा का दिया जला लो और तमाम सुकून, तमाम चैन वो यही मिल जाएगा, किसी और के दर पर जाकर ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।